السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم حرام کا مبارک مہینہ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ کہلاتا ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جسے اشہر حرم کہا جاتا ہے، یعنی حرمت والا مہینہ۔ اہل مکہ اس مہینے میں جنگ وغیرہ کرنے سے گریز کرتے تھے۔ اس مہینے سے کئی اہم واقعات وابستہ ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ دوسرا واقعہ بڑا اہم ہے اور اسلامی تاریخ کا بہت ہی اہم واقعہ اسے مانا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی پہلی تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاتح بیت المقدس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی تھی، اور اسی مہینہ کے 10 تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنے خاندان کے 72 افراد کے ساتھ یہ کہتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا کہ میں یزید کے ہاتھ پر، جو کہ ایک فاسق انسان ہے، ایک فاجر انسان ہے، بے نمازی انسان ہے، اس کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کر سکتا۔ اور جب ان کی فوجوں سے کربلا کے میدان میں آمنا سامنا ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر جب نماز کا وقت آیا تو اس جنگ کے مومنٹ میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر کے امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ حالت جنگ میں بھی اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز کو کسی صورت میں نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ میرے نانا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ محرم الحرام جس مہینے میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے، اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کرتے تھے۔ جب رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اب عاشورہ کا روزہ جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ ایک اور روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، اس میں ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں کی یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم آج کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو فرعون پر غلبہ حاصل ہوا تھا، اس لیے ہم آج روزہ رکھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم اس کے حقدار ہیں، لہذا آپ نے بھی روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرو۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھنا کہ یہودیوں کے روزے سے مشابہت نہ ہو، اس لیے عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا۔ میں تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محرم کا مہینہ، کہ جس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کی لائی شریعت کو بچانے کے لیے اس کی حفاظت میں اپنے خاندان کے 72 افراد کے ساتھ یہ کہتے ہوئے جان دے دی تھی کہ جان دی ہوئی اسی کی ہی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو سکا۔ تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور وقت میں کیسے بھی حالات آئیں آپ کبھی بھی اپنی جان کے ساتھ ساتھ ایمان کا سودا کبھی نہ کیجیے گا۔ یہی پیغام تھا کربلا کا، اور یہی پیغام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اس چاہنے والے کا ہے جو سچی محبت حضور سے کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سے کرتا ہے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔